الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن يجب على عاقل الحديث بعد الفراغ من كتابته مقابلة كتابه بأصل شيخه ولو أخذه عنه بطريق الإجازة وكيف اگر لگا چلو المقابلة أن يمسك هو وشيخه كتابيهما على التسميع ويكفي أن يقابل له ثقة آخر في أي وقت حال القراءة أو بعدها كما يكفي مقابلته بفرع مقابل بأصل شيء. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. اچھا جی توجہ کرو، کتابت الحدیث کا مسئلہ چل رہا ہے. المقابلہ تو و کیفیتھا جی او 1 2 3 4 تے پنجویں گل مقابلہ اور اس کی او کی مطلب ہن سنی جاگدا پہ واجب ہے حدیث لکھنے والے پر جڑا استاداں کو پڑھ کے لکھ رہے ہیں، واجب ہے حدیث لکھنے والے پر اپنی کتابت سے فراغت کے بعد کیا شے واجب ہے؟ مقابلہ کرنا اپنی کتاب کا اپنے شیخ کے اصل کے ساتھ، اگرچہ لیا ہو کتاب کو شیخ سے بطریق الاجازت. اگرچہ مطلب یہ کہتے ہیں بھی استاداں پڑھیا تے سن کے لکھدا پہ تے پھر انہیں پڑھنا ہے تو استاداں نال مقابلہ، یا استاد دوبارہ پڑھے تے سنے جی کہ بھی غلطی تو نہیں ہوگی جی، یا اگرچہ بطریق الاجازت بھی ہو نا تو جس ویلے لکھ لوے نا تو پھر اس تو بعد مقابلہ ضروری ہے. مقابلہ سمجھو دی بھی گل دی اور کرنا کیویں میں مقابلہ تے اے، اور مقابلے کی کیفیت یہ کہ پکڑے شاگرد اور شیخ اپنی اپنی کتاب سنیں، جیڑی استاداں دی کتاب ہے استاد کول رکھن، جیڑا انہیں ہن لکھیا ہے وہ اپنے کول رکھے. حالت تسمیع سنانے کے وقت سنیں تو اے ان استاداں نو سنائے. استاد آکھن ٹھیک ہے پتر جی میں میری کتاب تے لکھیا ہے نے ایویں تو سنایا ہے جی جی وہ جاگدا پہ ہیں اے شاباش جی. این یوم سے کا ہوا و شیخہ کتاب بیہما ایویں ہونا اور کیویں ہونا ہے اور کی طریقہ ہے جی. اور ایک اے تو ہوگا استاداں نال کی ایک کلاس چل رہی ہے، کافی ہے یہ کہ مقابلہ کرے اس کے لیے سیکا آخر کا جس وقت میں چاہے، حال قرات میں یا قرات کے بعد. شگرداں وچ کو شگرد جیڑا بڑا سیکا ہے بڑا دھیان نال لکھدا ہے، یا انہیں استاداں نال پہلوں جڑا نا مقابلہ کرا لے تو دوجا شاگرد آندا ہے چونکہ تو استاداں کو تسلی کرا کے لے آندی ہے تو ہن ذرا مینوں تسلی کرا، تو اپنی کتاب کو رکھ میں لکھیا پڑھنا وا کہ وہ غلطی تو نہیں ہے گی. آگی سمجھ اے بھی ٹھیک ہے، اے بھی ٹھیک ہے. گل سیکا دیے کہ وہ سیکا ہے اور راوی سیکا ہے جی حضرت صاحب نہیں ہے گے. جیسا کہ کافی ہے مقابلہ کرنا کتاب مقابلہ تو ہو مقابلہ کرنا شاگرد کا بے فرعن مقابلن ایسی فرع کے ساتھ جس کا مقابلہ کیا گیا ہے شیخ کی اصل کے ساتھ. مولوی کیف نے میرے کولوں پہلے تصحیح کرا لئیے سنیں جی، تو ہن مولوی فضیل جڑا ہے نا جیڑی فرع اے میرے اصل نال جیڑی مقابلہ کیتی جا گئی، مولوی فضیل جنہیں جو کچھ لکھیا ہے اس کتاب نال مقابلہ کر لبے تا میں ٹھیک ہے جی. آگے سمجھ اے وے مقابلے دی انج کر کے کام ٹورے انج نہیں انے واہ بلے بلے.
پچھلیاں تاریخاں پڑھو نا پتر، محدث کسی شہر میں چلا گیا تو شہر اعلان ہو گیا حضرات فلاں محدث آئے ہیں جناب، دکاناں بند، ہر شے بند، لوگ کٹھے ہو گئے، میز لگ گئے، مستملی کھڑے ہو گئے، کلمہ دعاتاں ساریاں آ گئیاں، کاغذ آ گئے، استاد بہ گئے جی سانو تسی حدیثاں لکھواؤ، تواڈے اسی شاگرد بننا چاہنے ہیں۔ انہاں پھر بولیا جی حدثنا، سارے اچا اچا بولے، اگلے وہ آپ بھی لکھ رہے ہیں، تھلے بھی لکھو حدثنا ان فلان، بنا لینا جی، ایویں پہلے ساری سند لکھوانی ہے، پھر اگوں ہولی ہولی لفظ بولنے نے حدیث دے یا جڑی بھی شے لکھوا رہے نے صاف کر کے، پھر انہاں دی آپس وچ مقابلے ہونے نے کہ بالکل ٹھیک لکھیا، سارے کسی غلطی نہیں کیتی جی سمجھدا پے جی۔ ایڈی ایڈی وڈی محفل ہوئی ہے حدیث لکھنے دی، کتاباں چ موجود ہے کہ بچ جڑیاں کلمہ کڑیاں جڑیاں انہاں دا جڑا تھلے بورا ڈگیا، بعد غریباں نے بورے لیا کے کٹھے کر کے لگایا تو چولہے چ بالیا، یہ موجود ہے جی جڑیاں کلمہ کڑنے دا بورا ڈگا جی ہاں میرے یارا۔ مقابلہ اور مقابلے کی کیفیت واجب ہے حدیث کے لکھنے والے پر فراغت کے بعد اپنے لکھنے سے کیا واجب ہے؟ مقابلہ کرنا اپنی کتاب کا اپنے شیخ کے اصل کے ساتھ۔ اے نسخات شیخ ہی الاصلیات الذی اخذا منہا، ایشا بس ہے جن کو لکھا ہے جی اچھا، اور اگرچہ لیا ہو اصل کو استاد شیخ سے بے طریق اجازت، بے استاد جی میں دو میں لکھ لواں تو پھر مقابلہ کر دیں جی۔ اور مقابلے کی کیفیت یہ کہ روکے وہ اور اس کا شیخ اپنی کتابوں کو، اور روکنے دا مطلب ہے کہ کھرلی چ ڈاکے مطلب اپنی ہاتھ چ پڑھن کتاب اپنی اپنی یار، اور کیا مطلب جی تسمیع کے وقت، اور تسمیع سننا سنانا بھلا ہوئے، اور کافی ہے یہ کہ مقابلہ کرے اس کتاب کے لیے، مقابلہ کرے اس کے لیے سیکا آخر، جس وقت میں بھی اس کے لیے جائز ہے کہ اور سیکا نال مقابلہ کر لے تو بھی ٹھیک ہے، قرات کے وقت یا قرات کے بعد، قرات جلے پڑھتا پہ نال نال، یہ مطلب ہے جی سنیں، کیونکہ ہولی ہولی استاد بول رہے ہیں، سپیڈاں تو نہیں لاتے، کوئی تقریر تو نہیں کرنی ہوتی، حدیث لکھوانی ہے جی۔ ہائے میرے او یارو، مولی پوچھنا مولی ندیم استاد ٹھنڈا ساہ کو پڑھے اس واسطے پڑھے پتر جتھے دورے ہوندے نے جا کے کر ویکھو تو صحیح کیڑی سپیڈ نال او حدیث دی عبارت پڑھواندے نے جی، کر 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 شبیر نے تو بھی کم چاہیا، اور پلیو تو جو لکھنا نہیں پیا تو کم از کم پڑھو تے ہولی پڑھو تے صحیح کر کے، عراب تو ٹھیک پڑھو حدیثاں دا، جیسا کہ کافی ہے مقابلہ اس کا فرع کے ساتھ، یعنی مقابلہ کرنا شاگرد کا فرع کے ساتھ، ایسی فرع جو مقابلہ کی جا چکی ہے شیخ کے اصل کے ساتھ، ان دنال مقابلہ کرو تا بھی ٹھیک ہے جی۔ ہاں جی، مقابلہ اور مقابلے کی کیفیت واجب ہے حدیث کے کاتب کا لکھنے والے پر، میں 15 باری معنی کرا ہے، کاتب والا معنی کرو گے تو پنجابی چ کاتب اور ہوندا ہے جی بے جڑا کسی نو شے لکھ کے دیندا ہے، بتا 13 باری معنی کرا حدیث لکھنے والے پر جی حدیث کے لکھنے والے پر فراغت کے بعد اپنی لکھی گئی کتاب، اپنی کتابت سے مقابلہ کیا واجب ہے؟ مقابلہ کرنا اپنی کتاب کا اپنے شیخ کے اصل کے ساتھ، اگرچہ لی ہو اصل شیخ سے اجازت کے، اور مقابلے کی کیفیت یہ کہ روکے شاگرد اور شیخ اپنی کتابوں کو تسمیع کے وقت، سننے سنانے کے وقت، اور کافی ہے یہ کہ مقابلہ کرے اس کے لیے سیکا آخر جس وقت میں، ہاں قرات کے وقت یا قرات کے بعد،
جیسا کہ کافی ہے مقابلہ کرنا اس کا مقابلہ کرنا کس کا؟ شاگرد کا، مراد اس اپنی کدڑی لکھی کتاب ہوندا فرع کے ساتھ، کے ساتھ ایسی فرع جو مقابلہ کی گئی ہو اصل شیخ کی اصل کے ساتھ، شیخ دی اصل نال۔ تو فرع دا مطلب یہ بھی اصل ہی ہے، لیکن بھی صرف وہ نسبت نال فرع آکھیا ہے۔ اگے پیرو اصطلاحات فی کتابت الفاظ الاداء وغیرہ، اصطلاحات ادا کے الفاظ کے لکھنے میں اور ان کے غیر میں، اینو پکانا ہے، انہوں پڑھن لگے ہیں جی غلب علی کثیر من کتاب الحدیث اقتصار الاقتصار على الرمز في الفاظ الاداء، ومن ذلك انهم يكتبون حدثنا سناؤنا اخبرنا انا اور ارنا، غالب ہے کثیر پر حدیث کے لکھنے والوں سے اقتصار اشارے پر ادا کے الفاظ میں۔ اگوں جس لئے کتاباں پڑھنی ہیں نا دے وچ انج دے اشارے ہونے نے جی، اس لئے نہ آکھا جو استاد جی نہ میں نہیں پڑھدا نہ، کہ اشارے پر الادا کے الفاظ میں۔ پس ان میں سے یہ ہے کہ محدثین لکھتے تھے حدثنا کی جگہ لکھتے تھے سا اور نون الف نا یا کلا نون الف نا، جتھے لکھا ہوا تو پڑھنا کی ہے نا، یہ نہیں بیسی بھی انجی۔ اخبارہ نا کی جگہ وہ لکھ دیتے الف نون الف نا تے الف را نون الف نا، تو پڑھنا کی ہے اخبارہ نا، سنیا جی تے ولیکن ينبغي للقارئ ان يتلفظ بها كاملة عند القراءة ان دا پیرو ولا يجوز له ان ينطق بها كما هي مرسومة، اور لیکن واجب ہے قاری کے لیے یہ کہ تلفظ کرے ان کے ساتھ پورا، حدثنا تے اخبارنا تے انباءنا، ان دی نشانی کون دے سندھی بھی نشانی ہوتی ہے جی، کہ پورا اپنے پڑھنے کے وقت۔ اور نہیں جائز قاری کے لیے، تھوڑا جو قاری کیڑا ہے جی حدیث پڑھنی تو قاری نے سارے، اور کیڑا قاری کی تو مصیبت ہے، میں نے پٹنا اس گل دے کہ میں جو لفظ مشہور نے میں تو کو ڈر کے دوجے پاسے لے آنا بھی شاید انہیں دماغ جے پڑ جانا، ویسے تو قاری نہیں ہے گئی، یہ تو قاریوں کا مسئلہ چل رہا ہے جی۔ وہ حدیث پڑھنے والا اور نہیں جائز قاری کے لیے یہ کہ نطق کرے ان کے ساتھ جیسا کہ وہ لکھے ہوئے بے نا یا سنا، انج نہیں پورا پڑھنا ہے انہوں جی۔ اصطلاحات ادا کے الفاظ کی کتابت میں اور ان کا غیر غالب ہے کثیر پر حدیث لکھنے والوں سے اختصار کرنا اشارے پر ادائیگی کے الفاظ میں۔ پس ان سے یہ کہ محدثین لکھتے ہیں سنا یا نا، حدثنا نا کی جگہ، یا لکھتے ہیں ادا آرانا اخبارنا کی جگہ، اور لیکن واجب ہے قاری کے لیے یہ کہ تلفظ کرے ان کے ساتھ پورا ان کے پڑھنے کے وقت، اور نہیں جائز قاری کے لیے یہ کہ نطق کرے ان کے ساتھ جیسا کہ لکھے ہوئے ہیں، انج نہیں پورا تلفظ کرنا ہے جی۔ اصطلاحات الفاظ الادا کی کتابت میں ان کے غیر میں، اور ان کے غیر میں پیرو غالب ہے کثیر پر حدیث کے غالب ہے کثیر حدیث کے لکھنے والوں پر اختصار کرنا اشارے پر۔ ادائیگی کے الفاظ میں پس ان سے یہ ہے کہ محدثین لکھتے ہیں سنا یا نا کو، سنا اور نا یا نا کو حدثنا کی جگہ،
اور لکھتے ہیں انا اور ارنا کو اخبرنا کی جگہ، اور لیکن واجب ہے قاری کے لیے کہ تلفظ کرے ان کے ساتھ پوری اپنے قراءت کاملہ پورا اپنے ان کے پڑھنے کے وقت، اور نہیں جائز قاری کے لیے یہ کہ نطق کرے ان کے ساتھ جیسا کہ وہ لکھے ہوئے ہیں. تحویل الاسناد الى اسناد آخر دنوں آخر یرمزون له بها وینطق القاری بها هكذا ہا. ایک سنو نا کی بن گیا تحویل اسناد کی او اے وے او ایک طریقہ اے وے کہ جنیاں استاداں کو پڑھیا ہے نا انہاں دی سند توڑ تک ساری وکھری متن میں لکھی ہے بشک تکرار ہوندا رہے کوئی حرج نہیں. بعض کتاباں میں خاص کر کے مسلم شریف وہ ہے بھی 50 استاداں کو حدیث پڑھی ہے، 5 استاد پردادے وچ جا کے کٹھے ہو گئے نے، یہ پھر ایک سند پہنچا کے نا پردادے تک روک دینی، لکھیا ہونا ہے ہا تحویل سند، پھر دوسرے استاد دی پردادے تک، پھر لکھیا ہونا ہے ہا، پھر تیسرے استاد دی پردادے تک، پھر لکھیا ہونا ہا. جلے ساریاں اتنے پردادے تک پہنچ گئی ہیں نا اگوں شروع کر کے تو پھر سرکار تک پہنچانا ہے جی. اینو آندے نے تحویل سند. کی آندے نے بھائی سنداں اتنے جا کے کٹھیاں ہو رہی ہیں نے. ایک طریقہ یہ ہوندا ہے بھی ہر سند نال وکھرا اتنے متن لکھنا تو پھر 5 باری بن جائے گا. ایک ہوندا ہے کہ بھئی جتھے شیخ کٹھا ہو رہا ہے نا بھی 4-5 استاداں کو پڑھیا تو اتنے جڑا شیخ کٹھا ہو رہا ہے یہ بھی سند اتنے پہنچائی، پھر آکھیا ہا یعنی تحویل سند بھی دوسری سند اتنے پہنچائی، پھر تیسری ہا اتنے پہنچائی، اگوں پھر چونکہ ایک کے پھر اگوں اتنے ٹور کیتے جی. سمجھ آتی بھی جی. یہ اتنے لکھیا ہوندا ہے ہا. مسلم شریف وچ ہر صفحے تے 10 باری ہونا ہے کی تے اینو پڑھنا ہے ہا کی ہے نہیں پڑھنا بھائی. وہ بڈھی مائی آکھے نویں کاری نکلا سا پڑھا سے الف بے تے سے ہوں نکلا الے بات آ سا پتہ نہیں کتوں نکل آئے نے شہری جے کاری جی ہے جی کہ پتہ نہیں کیویں دے پڑھے نے لوگ جی جی تے اینو ہے نہیں پڑھنا ہاں. تو تحویل سند پورا لفظ لمبا لیکن ہاں اے مطلب ہے جی اینو پڑھنا ہے بہت ہے جی. تحویل الاسناد دوسری اسناد کی طرف رمز اشارہ کرتے ہیں اس کے لیے ہا کے ساتھ اور نطق کرے کاری ہے کے ساتھ اس طرح یعنی ہا کی پڑھنا ہے ہا پڑھنا ہے تو ہے نہیں پڑھنی جی کرنی کو نہیں جی. تحویل اسناد دوسری اسناد کی طرف کرتے ہیں اس کے لیے پورا لفظی تحویل الاسناد الی اسناد آخر تے صرف اتنے اشارہ ہوتا ہے کہ پڑھے نطق کرے کاری اس کے ساتھ اس طرح یعنی اس طرح کرے بھی ہاں پڑھنا ہے نہیں پڑھنا جی جی. جرت العادت بحسب کلمت قال ونحوها بين رجال الاسناد خطا وذلك لاجل الاختصار لكن ينبغي للقاری التلفظ بها مثل حد ایک قاری تک مفعول بننا ہے جی. چلو ٹھیک ہے ہم ينبغي التلفظ بها مثل حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك فينبغي للقاری ان يقول قال اخبرنا مالك كما صبر جارت العادت جاری ہے عادت. یہ مسئلے دس رہے ہیں حدیث لکھنے دے قانون. جاری ہے عادت کالا کے کلمے کے حذف کے ساتھ اور اس کی مثل اور بھی لفظ اسناد کے رجال کے درمیان جاری ہے عادت بحذف خطن لکھ دے کوئی نہیں بچ لکھ دے نہیں. اور یہ بابا جا لیکن واجب ہے قاری کے لیے تلفظ کرنا ان کلمات اس کلمے کے ساتھ جڑا بچ محذوف ہے نا ان کا تلفظ کرنا واجب ہے. مثلاً
حدثنا عبداللہ ابن یوسف، یہ تو کام ہوا نا شروع، اگے نا تے عبداللہ کیا کہ اخبارنا مالکن، ایتھے وچ کال ہے ہن کتھے کیویں پڑھ اینوں پڑھنا کیویں قال اخبرنا انج ہن کالا چھڑ کے پڑھنا ٹھیک نہیں ہے جی، اینوں پڑھنا ہے وچ سنیا جی بھی جتھے ایک واری اگاں ہوے ان وچ کالا نہیں پڑھنا، مطلب ان وچ کالا ٹھوکی ان فلاں کالا ان فلاں، جتھے اخبارنا حدثنا انبا ہونا ہے نا یہ پہلے تو اگاں پہلے تو نہیں شروع کر دینا، پہلے تو محدث آپ کہہ رہے ہیں جی سند اگر ٹونی وچ اگاں جلے پڑھنا ہے پھر کی پڑھنا ہے کالا جی یہ کہ کہے کالا اخبارنا مالک انج آکھے جی سنیں جی جاری ہے عادت کلمہ کالا کے حذف کے ساتھ اور اس کی مثل کلمے کے حذف کے ساتھ اور بھی اسناد کے رجال کے درمیان، لیکن جاری عادت خطاً بل لکھ دے نہیں، اور یہ اختصار کی وجہ سے، لیکن واجب ہے قاری کے لیے تلفظ ان کلمات کے ساتھ، جیسے حدثنا عبداللہ ابن یوسف اخبارنا مالکن، پس واجب ہے قاری کے لیے یہ کہ کہے قال اخبارنا مالکن۔ ہاں جی شاباش جی۔ عادت کلمہ کالا کے حذف کے ساتھ اور اس کی مثل کے ساتھ اسناد کے رجال کے درمیان بطور خطاً اور خط کے اعتبار سے، اور یہ اختصار کی وجہ سے، لیکن واجب ہے قاری کے لیے تلفظ کرنا اس کلمہ کے ساتھ، مثل جیسے حدثنا عبداللہ ابن یوسف اخبرنا مالک، ان کی میں پڑھنا ہے، پس واجب ہے قاری کے لیے یہ کہ کہے قال اخبرنا مالک کما العادة بحسب أنه في أواخر الإسناد اختصارا، مثل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فينبغي للقارئ النطق بأنه فيقول أنه قال، وذلك تصحيحا للكلام من حيث الإعراب۔ اے غلطی سارے میں اے کو نہیں پڑھی جاندی کہ جیسا کہ جاری ہے عادت انہو کے حذف کی سند کے آخر میں اختصار کے لیے، جتوں ناخنے ہیں نا قال رسول اللہ، سنیں یہ اختصار کے طور پر مثلا پچھو سند آئی نا عن ابی ہریرہ تا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جڑا قال ہے نا اس تو پہلے انا پڑھنا چاہیے جی، اس تو پہلے جناب ابو ہریرہ سے ہے یہ بات کہ آپ نے کہا، یہ بات تام بننی جی وچ کی ہو گئے، ویسے تو نہیں بن دیں جی انجے یہ آن ہوئے تھا جی، تو جو ہوئے نا کہ بھئی قال ابو ہریرہ سمیتو، جناب ابو ہریرہ نے فرمایا کہ میں نے سرکار سے سنا، موقع دی مناسبت جیسے ان ہوئے نا ان، پھر اتنے ان والا معنی بننا ہے جی۔ روایت کی گئی جناب ابو ہریرہ سے یہ بات کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھ آتی پی اے شاباش سے انہوں پھر یہ بھول جانی تو میں دو پھر تو جمعرات والے دن پوچھنا سنان لگے رہا استاد انا تو کون نہیں پڑھیا تم جی ہونے نا جی انا کو نہیں پڑھیا جی، تو پس واجب ہے قاری کے لیے نطق انا ہو کے ساتھ پس کہے انا ہو کالا، اور یہ واسطے تصحیح کرنے کلام کے من حیث الاعراب، اعراب کے اعتبار سے کلام تاں ٹھیک ہونی ہے جی۔ سنیں جی یہ لکھنے والا عربی بندہ ہے، ہند دا نہیں کہ جڑا زبان دی پوریا بریکیاں نہیں جان رہے اتوں لئیے، تو استاد بھی جن لکھی ہے سمجھے ہی تے اپنی زبان دی بریکیاں جان دے جی، تاں واسطے آکے میں نے حیث العراب تاں ٹھیک ہونی ہے جی۔ جیسا کہ جاری ہے عادت انا ہو کے حذف کے ساتھ، انا ہو کے اسناد کے اواخر میں بطور اختصار
جیسے जैसे عن ابی ہریرہ قال عن ابی ہریرہ قال پس مناسب ہے قاری کے لیے نطق کرنا انہو کے ساتھ، پس کہے عن ابی ہریرہ انہو قال، اور یہ واسطے تصحیح کرنے کلام کے من حیث الاعراب۔ جی جیسا کہ جاری ہے عادت انہو کے حذف کے ساتھ اسناد کے اواخر میں بطور اختصار، جیسے عن ابی ہریرہ قال، پس واجب ہے قاری کے لیے نطق انہو کے ساتھ، پس کہے قاری عن ابی ہریرہ انہو قال، اور یہ بطور تصحیح ہے کلام کی من حیث اور یہ واسطے تصحیح کرنے کلام کی من حیث الاعراب۔ بند کرنا